یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے۔ یہ غم ایک ماں کی دعا ہے، یہ غم روکے نہ رکے گا، جلے گی شمع سے شمع، سفر یہ جاری رہے گا۔ تیرا غم میری زندگی، تیرا غم میری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا 10واں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ میدان میں ہوا خاتمہ جب آل ابا کا، گھر ہو گیا تاراج امام دوسرا کا، کن با ہوا محبوس شہ اختہ کشا کا، اور یہاں ہوا سر بلب میں خاصان خدا کا۔ جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے، افسوس انہیں بے پردہ کیا فوج شقی نے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے پروگرام درخشاں ستارے میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات چیت کریں گے جنہوں نے امام عالی مقام کو کوفے میں روکا اور کربلا گھیر کر لائے۔ 8 محرم تک یزیدی فوج میں رہے اور شب عاشور آپ لشکر امام عالی مقام میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر من یزید الرہائی، آج ہم ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ ایسی قسمت شہ ابرار بنا دیتے ہیں، حر کو فردوس کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں عالی جناب حضرت علامہ سید رضا جعفر نقوی صاحب۔ جناب حر علیہ السلام نے کس طرح امام عالی مقام سے آ کر اپنی بخشش کا سامان کیا، آپ کس قبیلے تعلق رکھتے تھے، اور کس طرح ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر امام عالی مقام سے آ کر مل جائیں، آپ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب حر کی شخصیت پہلے کچھ، بعد میں کچھ۔ بے شک۔ ذاتی طور پر، خاندانی طور پر ایک بلند انسان تھے، ذی شرف تھے، انتہائی بہادر تھے۔ بے شک۔ کوفے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا کہ شہر کا سب سے بہادر آدمی کون ہے، تو میں حر کا نام لیتا، اللہ اکبر۔ حر کا نام لیتا۔ اور یہ کوفے میں زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ان کا کوئی ذکر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ جب امام عالی مقام مکے سے روانہ ہوئے ہیں کربلا کی جانب اور منزل شراف پر پہنچے ہیں، منزل شراف کربلا سے کوئی 35 میل پہلے آتی ہے۔ جی مکے سے چلیں جی تو چونکہ امام نے مختلف منزلوں پر قیام فرمایا ہے، تو منزل شراف پر امام تھے، نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اس کے بعد روانہ ہوئے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ
امام نے کسی بھی موقع پر اس بات کو پوشیدہ نہیں رکھا کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہونے جا رہے ہیں، بے شک، بلکہ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ میرے ساتھ وہی چلے کہ جس کو شہادت عزیز ہو. میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کا نذرانہ پیش کرنے بے نکلا. شک، صحیح بات. چنانچہ جب منزل شراب سے کچھ آگے بڑھے تو قافلے کے شخص نے، کسی نے کہا کہ مولا میں ایک باغ دیکھ رہا ہوں کھجوروں کا. اس نے تعجب سے کہا کہ اس علاقے میں تو صحرا میں باغ کا کیا تصور ہے؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، غور سے دیکھو. تو دوسرے ساتھی نے دیکھا کہ نہیں، میں تو گھوڑوں کے اوپر لوگوں کو سوار اور نیزوں کی انیاں دیکھ رہا ہوں. اللہ، دور سے یہ ایسا لگ رہا جیسے کوئی باغ ہے. باغ ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں صحیح کہتا ہے، صحیح ہے. تھوڑی دیر میں وہ قافلہ و لشکر پہنچ گیا، 1000 آدمیوں کا لشکر تھا. اور اس نے پہنچتے ہی امام علی مقام سے کہا کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، یہیں رک جائیے. امام سے مکالمہ ہوا. امام نے کہا کہ بھئی میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں تو اصلاح امت کے خیال سے نکلا ہوں. اس نے کہا نہیں، مجھے آرڈر کیا گیا کہ میں آپ جہاں وہیں روک دوں آپ کو. ٹھیک ہے. امام رک چکے. اس سے امام کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ مولا یہ چھوٹا سا لشکر ہے، مقابلہ کر لیتے. کہا نہیں، ہم پہل نہیں کریں گے، پہل نہیں کریں گے. پہل نہیں کریں گے. یہاں تک کہ وہیں پر وقت نماز آیا تو جب صفیں باندھی گئی نماز کے لیے تو امام نے ہور سے کہا کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس سے اندازہ ہے، اس فقرے سے اندازہ ہے کہ اگرچہ حاکم کی طرف سے تھا لیکن امام کی عظمت کو پہچان رہا تھا. بے شک، بے شک. اور ایک اور فقرہ بھی ہے کہ جب اس نے امام کے گھوڑے کے پر ہاتھ رکھا تھا کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا، تو امام نے اس کو ایک جملہ کہا تھا کہ کیا بات کرتا ہے، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم بیٹھے. اللہ. اس نے اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو ہے، ان کو نام بغیر درود و سلام کا نہیں لیا جا سکتا ہے. یہ دونوں باتیں اس بات کی غماز ہیں کہ اگرچہ وہ مامور کسی اور کی طرف سے تھا لیکن اس کا دل روشن تھا. جناب فاطمہ کا غیر معمولی احترام اس کے دل میں تھا کہ ان کا نام تو بغیر درود و سلام لیا نہیں جا سکتا. امام کے پیچھے نماز پڑھی اس نے. پھر اس نے کہا کہ دیکھیے کوفے کی طرف آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور مدینے میں واپس نہیں جانا ہے. آپ کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں کہ میری بھی بچت رہے اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو. امام نے جو راستہ معین تھا کربلا کو اسی پر، چونکہ امام کو تو جانا ہی کربلا تھا. بے شک. مدینے سے نکلتے وقت بھی معلوم تھا کربلا جا رہے ہیں، بلکہ بچپن سے معلوم تھا کربلا جانا ہے، چونکہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ میرا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا. بے شک. اور آپ نے کربلا کی خاک بھی جناب مسلمہ کو دی تھی بے شک. کہ یہ خاک اپنے پاس رکھو، جب تک مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جس دن خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین. اور جناب مسلمہ روزانہ اس خاک کو دیکھا کرتی تھی، شکر خدا بجا رہتی تھی. مگر عاشور کا دن تھا جب وہ خاک خون تازہ میں تبدیل ہو چکی تھی. ام سلمہ نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا تھا کہ سر پر خاک ہے، دامن پر جا بجا خون کے دھبے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ کہا ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین ذبح ہو گیا، یہ میرے دامن پر جو خون کے دھبے میرے حسین کے خون کے. یہاں تک کہ جب اس نے کہا کہ آپ کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں، امام کربلا کی طرف چلے. دوسری محرم تھے جب امام کربلا پہنچ گئے اور پھر دشمن کے لشکر پر لشکر آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ لشکروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. امام کے گنے چنے ساتھیوں پر 7ویں تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا ہے. سب کچھ دیکھ رہا ہے.
اور اسے امید بھی ہے کہ شاید کوئی ایسی بات بن جائے کہ امام کے خلاف کوئی قدم ہمیں نہ اٹھانا پڑے. مگر جب شب عاشور آئی، چونکہ 9 محرم کو دشمن نے امام کی فوج پر حملہ کرنا چاہا تھا، تو امام نے جناب عباس کو بھیجا تھا کہ جاؤ کہو کہ یہ شب امام مظلوم عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اب یہ بات واضح ہو گئی جناب حر پر کہ کل کے دن یقینی جنگ ہونی ہے. راوی کہتا ہے جو اس کا ساتھی تھا، وہ کہتا ہم نے حر کے جسم پر کپکپی دیکھی. یہ بات تجربہ کا ہے، اس شخص کے جسم پر کپکپی. میرے نزدیک تو یہ کوفہ ہی نہیں پورے عرب کا سب سے بہادر انسان، اس کے جسم پر کپکپی کیوں ہے؟ سر جھکائے ہوا ہے، کبھی ٹہلتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. آخر میں نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا نہیں مت پوچھو. حر تو پریشان کیوں ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے؟ کہ ہاں معلوم ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے، مقابلے پر تو چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں. اس موقع پر حر نے کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. اللہ، جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، نواز رسول سے میں جنگ کروں گا. حر نے ایک موقع پر ایک بات اور کہی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں کوفے سے روانہ ہو رہا تھا، کاتب غیبی نے مجھے آواز دی تھی کہ حر جنت کی طرف جا رہا ہے. میں نے تعجب سے سوچا ہے میں تو نواز رسول کے مقابلے پر جا رہا ہوں، جنت کے تو کیسے جا سکتا ہوں؟ اور اسی سفر میں نے ایک رات اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، یزید ریاحی، جو مجھ سے کہہ رہے تھے اے حر، میں امید کر رہا ہوں کہ تو نواز رسول کا ساتھ دے گا اور پیغمبر کی بارگاہ میں ہم سب کو خوشنود کرے گا. اللہ اکبر. تو میں سمجھ گیا کہ ہاں اشارہ ہے. وہ جو بات کہی گئی تھی مجھ سے کوفے سے چلتے وقت، وہ بھی اسی بات کا اشارہ تھی، اور میرے باپ نے بھی جو کہا کہ یہ جو شب ہے یہ میری زندگی کی امتحان کی شب ہے. چنانچہ یہ جب طے کر لیا کہ نہیں میں جنگ میں امام کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کروں گا، پہنچے عمر سعد کے پاس. میرے ساتھ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ ہاں جانتا ہوں نواز رسول ہے. پھر کیوں ان کا قتل پام آتا ہے؟ تو نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو نہیں جانتا پیغمبر نے کیا فرمایا حسن کے بارے میں کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح. تو کچھ نہیں جانتا؟ کہ نہیں جانتا ہوں. پھر اس نے اپنے وہی رائے کی حکومت جو اس کو نہیں ملی اس کا تذکرہ کیا، اور نے کہا کہ تیرا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا تیرا انجام. یہ سب کہہ کے اور واپس آ گئے. پھر ایک اور مکالمہ ہے جناب حر کا عمر سعد سے کہ عمر سعد تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے ساتھی پانی سے سیراب ہیں، حتیٰ نجس مخلوقات پانی پی رہی ہیں، اور تو نے نواز رسول پر پانی بند کر رکھا ہے. اس نے کہا کہ جب تک وہ ابن زیاد کی بات نہیں مانیں گے، بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک پانی نہیں مل سکتا. اس وقت انہوں نے اس کو لعن طعن کی اور واپس آ گئے. اب چلے تو بیٹے کا ساتھ ہونا تو یقینی ہے. بعض ان کا کچھ اور بھی اپنے بھائی بھی اور کچھ غلام بھی، یہ سب ساتھ چلے امام کی خدمت میں پہنچے. صبح عاشور سے جب یہ امام کی خدمت پہنچے ہیں، زمین پر گر پڑے امام کے قدموں پر. امام نے سینے سے لگایا. واقعہ مفصل ہے، اس کا ایک فقرہ یہ کہ حر نے پوچھا مولا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ فرمایا امام نے کہ تمہارے ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا. حر کے معنی آزاد ہیں، تم دنیا میں بھی آزاد تھے، اب آخرت میں بھی آزاد رہو. پھر حر کہتے ہیں مولا میں انتہائی شرمندہ ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا، لگا میں فرش پر ہاتھ رکھا، آپ سے گستاخانہ انداز سے بات کی، سب کی معافی چاہتا ہوں، کیا میری توبہ معاف ہو سکتی؟ کہ یقیناً تمہاری توبہ معاف ہو جائے گی. کہنا پھر مولا مجھے موقع دیجیے کہ میں جاؤں آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں. بعض روایات کے مطابق کہ پہلے شہید کربلا کے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ امام سے کہ میں جاتا ہوں.
لیکن یہ روایت زیادہ معتبر نہیں ہے، چونکہ پہلا موقع جب لوگ شہید ہوئے ہیں صبح کی نماز امام نے تمام کی ہے، جیسے ہی امام کی نماز تمام ہوئی دشمن کی طرف سے 10,000 تیر پھینکے گئے، 10,000 تیر، یا اور اس میں پہلا تیر عمر سعد نے پھینکا اور لوگوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ میں پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں۔ 10,000 تیر جو آئے تو کئی مومنین انصار امام کی جانثار شہید ہو گئے، مسلح عبادت پر شہید ہو گئے۔ لیکن مقابلے کے موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ جناب حر سب سے پہلے لوگوں میں سے ہیں کہ جو گئے میدان میں، شجاع اتنے تھے جو سامنے آتا تھا اس کو ختم کرتا، یہاں تک کہ جو زمانے کا انتہائی قوی انسان سمجھا جاتا تھا اس نے سوچا کہ میں ان کا خاتمہ کر کے آؤں، وہ آیا ہے، انہوں نے ایک تلوار کی ضرب لگائی، وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے 3 بھائی اور تھے، وہ سب ایک ایک کر کے آتے رہے، نہیں بھائی کا انتقام لیں گے، وہ سب کو یہ واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، یہاں تک کہ 70 سے زیادہ آدمیوں کو واصل جہنم کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ عمر سعد نے دیکھا کہ یہ تو ان کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جس طرف رخ کرتے ہیں لاش گر رہی ہے، ایک بار کرتے ہیں واصل جہنم کر دیتے ہیں، تو سب اس نے کہا کہ اب ان پر تیروں کی بارش کرو۔ اللہ اکبر، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر طرف سے جناب حر پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی تیر چہرے پر لگ رہا ہے، کوئی ہاتھ پر لگ رہا ہے، کوئی پیر پر لگ رہا ہے، کوئی جسم پر لگ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمت جوان تھی، گھوڑے پر ٹھہرے ہوئے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ عمر سعد نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ان کے گھوڑے کو زخمی کرو تب یہ دنیا سے جائیں گے۔ چنانچہ جب گھوڑے کو زخمی کیا گیا اور جب گھوڑا گرا تو اس جناب حر بھی زمین پر تشریف لائے، امام کا آواز دی، یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول کریں۔ میرے امام اپنی جگہ سے چلے، حر وہاں پر پہنچے جہاں پر حر زمین پر ریڑیاں رگڑ رہے تھے، امام زمین گرم پر بیٹھ جاتے ہیں، میرا وہ امام جو آگے بعد میں کبھی علی اکبر کے لاشے پر پہنچا، کبھی قاسم کے لاشے پر پہنچا، کبھی اون محمد کے لاشے پر پہنچا، کبھی عباس تلاور کے لاشے پر پہنچا، وہ میرا امام حر کے لاشے پر پہنچا، زمین گرم پر بیٹھ گئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا اور حر کو بشارت دینے لگے، حر کی پیشانی سے خون صاف کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں حر بڑے خوش قسمت ہیں، آپ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں امام موجود تھے جنہوں نے اپنے زانوں پر آپ کا سر رکھا، مگر اے حر ذرا آئیے عصر عاشور کا وہ منظر دیکھیے جب میرا امام زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا تو نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، ہاں شمر ملعون تھا جو خنجر لے کر امام کے گلوئے نازی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جناب زینب خیمے کے دروازے سے منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی زمین پر گرا ہوا ہے، ہر طرف سے تلواروں کا محاصرہ ہے۔ زینب نے فریاد کی، یبن سعد تنظروا ویقتل ابو عبداللہ، اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، مگر ابھی زینب کی فریاد جاری تھی، سیادیاں چلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آسمان و زمین کے درمیان ایک آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے۔ یہ غم ایک ماں کی دعا ہے، یہ غم روکے نہ رکے گا، جلے گی